اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر 3 لیسن نمبر 2 کی ایکسرسائز پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کا سلوشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو ہے ہمارے پاس لیسن نمبر 2، میرے کھلونے پیارے کھلونے۔ کھلونے یعنی کہ ٹوائز۔ کھلونے تو ہم سب کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں۔ جہاں پہ دیکھیں دکان آئی ہے کھلونے کی، وہاں پر ہی ہم گر پڑتے ہیں، فلیٹ ہو جاتے ہیں، جی ہمیں تو یہ کھلونا لینا ہی لینا ہے۔ یہاں پر کچھ کھلونے فاطمہ اور قاضی کھلونے کی دکان پہ گئے۔ ان کا بھی ویسے دل آ گیا جس طرح ہمارا کھلونوں پہ دل آ جاتا ہے دیکھ کر۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد پھر ایکسرسائز کا سولوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے۔ کھلونوں کی دکان میں جا کر فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری گڑیاں خرید لے، اور غازی کی نظر صرف گاڑیوں پر تھی، کیونکہ بولنے والی گڑیا، کوئی سائرن بجانے والی گاڑی، کچھ چیزیں ریموٹ سے چلتی تھی، کچھ چابی سے۔ ابو نے ہنس کر دیکھا اور جلدی سے پسند کرنے کے لیے کہا۔ بہت مشکل سے فاطمہ نے ایک گڑیا اور غازی نے ایک گاڑی خریدی۔ دادی جان دیکھیں، انہوں نے گھر آ کر اپنے کھلونے دادی جان کو دکھائے۔ دادی جان مسکرائیں اور انہیں اپنے کمرے میں لے گئیں۔ دونوں بچے انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے الماری کھول کر ایک ڈبہ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادی نے کہا، اسے کھولو۔ فاطمہ نے کھولا۔ یہ کیا؟ اس میں ایک کپڑے کی گڈا، کاغذ کی پری، کپڑے کا جھنجھونا اور ایک طرف ماچس کی ڈبیوں سے بنی ٹرین رکھی تھی۔ دونوں اپنے کھلونے بھول کر ان چیزوں کو نکال کر دیکھنے لگے۔ کپڑے کی گڑیا کے بال کالے دھاگوں کے تھے، اور اس کے ستاروں اور سنہری دھاگوں سے بنے ہار بندے اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی چھوٹے کپڑے بھی رکھے تھے تاکہ بدلے جا سکیں۔ دادی جان، یہ کھلونے کہاں سے آئے؟ بیٹا، یہ میری امی نے مجھے بنا کر دیے تھے، وہ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ دادا جان بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ بچے انہیں اپنے اور دادی جان کے کھلونے دکھانے لگے۔ دیکھیں دادا جان، دادی جان بھی کھلونوں سے کھیلتی تھی، غازی نے ہنستے ہوئے دادا جان سے کہا۔ دادا جان مسکرائے اور انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ صرف دادی جان نہیں بلکہ ہم سب پہلے یعنی ہزاروں سال پہلے بھی بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ قاضی نے حیرانی سے پوچھا، لیکن دادا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دادا جان اٹھے اور انہوں نے ایک کتاب اٹھائی۔ یہ دیکھو، اس کتاب میں انہیں کھلونوں کی تصویریں ہیں جو زمین سے کھدائی میں بہت سی چیزوں کے ساتھ ملی ہیں۔ دریائے سندھ کے پاس سے ملنے والی ہزاروں پرانی چیزوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح مصر اور یونان کی پرانی چیزوں میں سے بھی بہت سے کھلونے نکلے۔ یہ کھلونے پتھر، لکڑی اور گھاس پھوس سے بنائے جاتے ہیں، جن میں گڑیاں، جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، بیل گاڑیوں اور لوگوں کے کام کرنے کی اوزار بھی تھے۔ مصر میں تو ایسی گڑیاں بنتی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے نیچے ایسی مشینیں لگا جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، کھلونے کپڑے، پلاسٹک اور کچھ اور چیزوں سے بننے لگے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کھلونوں سے صرف بچے ہی نہیں کھیلتے بلکہ بڑوں کو بھی ان میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے جانور بھی کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ جی، میں نے بلی کو دیکھا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو کھلونا بنا لیتی ہے اور اسے کھیلنے لگتی ہے، غازی نے کہا۔ ہاں، ساتھ والوں کا کتا تو کل لکڑی کے ایک ٹکڑے کو ہوا میں اچھال کر کھیل رہا تھا، فاطمہ بولی۔ جی ہاں، کچھ کھلونوں سے بیٹھ کر کھیلا جا سکتا ہے، جیسے گڑیا، اور کھلونوں کے ساتھ کھیلنا اور کچھ کے لیے دوڑ بھاگ ضروری ہے، مثلاً گیند سے کھیلنا، لوڈو چلانا، رسی کودنا وغیرہ۔ دادا جان نے کہا۔ پھر دادا جان، کھیلنا بری بات تو نہیں، لیکن زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ بیٹا، زیادہ کھیلنے پر پڑتی ہے نا۔ ہر کام وقت پر ہو تو ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے۔
دادی جان نے سمجھایا۔ دونوں سر ہلاتے اپنے کھلونے لے کر لاؤنج میں چلے گئے، پھر گئے جہاں سے گڑیا نے کے بولنے اور گاڑی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے اپنے کھلونوں کا ڈبہ بند کر دیا۔ یہ اس کی ریڈنگ تھی۔ یہ دیکھیے کتنی زیادہ ٹوائز ہے نا، اور یہ بھی دیکھیے، یہ گڈا اور یہ گڈی، یہ وہ ماچس سے بنی ٹرین، اور یہ کچھ اور بھی کھلونے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سائز کا سلوشن پہ۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم مروسی سوالات پہ۔ کھلونوں کی دکان سے فاطمہ نے ایک ڈیش خریدا۔ گڑیا کی کپڑے کی گڑیا کے بال کالے ڈیش کے تھے دھاگوں۔ ڈیش سال پہلے بھی بچوں کے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ ہزاروں کھلونوں سے صرف بچے نہیں کھیلتے بلکہ ڈیش کو بھی ان میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بڑوں دیکھ لیجیے، کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ خوش خطی کرنی ہے۔ خوش خطی آپ نے کیا کرنا ہے؟ لفظ کو توڑنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال، لام، چے، سین، پے، چھوٹی یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کو علیحدہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ الف واؤ سے، الف رے، اوزار بے، نون دال، بند۔ اب آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ۔ پہلا ہے کھلونوں کی دکان میں جا کر فاطمہ کا دل کیا چاہ رہا تھا؟ کھلونوں کی دکان میں جا کر فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری گڑیاں خرید لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ ہے دادا جان کے ڈبے میں کیا کیا تھا؟ انہیں کس نے بنایا تھا؟ دادی جان کے بارے میں ہے۔ دادی جان کے ڈبے میں ایک کپڑے کی گڈا، کاغذ کی پری اور ایک طرف ماچس کی ڈبیوں میں بنی ٹرین رکھی تھی، اور یہ سب دادی جان کی امی نے بنا کر دادی جان کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بچوں نے کھلونوں سے کب کھیلنا شروع کیا؟ اس کا آنسر یہ ہے، بچوں نے ہزاروں سال سے پہلے کھلونوں سے کھیلنا شروع کیا۔ پھر آ جاتے ہیں پہلے زمانے میں کھلونے کن چیزوں سے بنتے تھے؟ پہلے زمانے میں کھلونے پتھر، لکڑی، گھاس پھوس سے بنتے تھے۔ اب کھلونے کن چیزوں سے بنتے ہیں؟ اب کھلونے کپڑے، پلاسٹک اور کچھ اور چیزوں سے بنتے ہیں۔ آپ کو کیسے کھلونے پسند ہیں؟ کیا آپ کوئی کھلونا خود بنا لیتے ہیں؟ مجھے گڑیا بہت پسند ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں، اس وجہ سے مجھے گڑیا تو بہت پسند ہے، لیکن میں خود اسے بنا نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں جملے۔ گیند، علی گیند سے کھیل رہا ہے، وہ جو بال ہوتی ہے گیند، ٹھیک ہے۔ کھلونے، مجھے کھلونے بہت پسند ہے۔ دوڑ بھاگ، مصیبت کے وقت ہر کوئی دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ ڈانٹ، مجھے امی سے ڈانٹ پڑی۔ پتہ، مجھے علی کا پتہ معلوم نہیں۔ تصویریں، یہ تصویریں بہت خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں قواعد۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، یعنی کہ پریزنٹ، پاسٹ اور مستقبل یعنی کہ فیوچر، یعنی کہ جو پریزنٹ وہ ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، ماضی وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہو، کل گزر گئی کل، ٹھیک ہے، اور مستقبل وہ ہوتا ہے جو آنے والا وقت ہو، آنے والے وقت کو ہم مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر مما کہہ دیتے ہیں اپنے مستقبل کو سنوارو اپنے مستقبل کو، یعنی کہ اپنے فیوچر کو اسٹرانگ کرو۔ بچے کھلونے سے کھیلتے تھے، پاسٹ کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل ماضی ہوگا۔ غازی گاڑی خرید رہا ہے، یہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فی الحال ہے۔ بلی کسی بھی چیز کو کھلونا بنا لیتی تھی، فی الماضی۔ فاطمہ اپنے کھلونے سنبھال کر رکھتی ہے، فی الحال۔ غازی ماچس کی ڈبیوں سے ٹرین بنائے گا، فی المستقبل کی بات کی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دیے گئے جملوں کو فعل ماضی ہے، اس کو آپ نے ماضی اور مستقبل اور حال میں کنورٹ کر دینا ہے۔ آپ نے بتانا ہے ان کو لکھنا ہے۔ وہ گیند سے کھیلتا تھا، ماضی ہو جائے گا۔ وہ گیند سے کھیلتا ہے،
وہ گن سے کھیلے گا۔ تیسری جماعت کے بچے چڑیا گھر کی سیر کرنے گئے تھے۔ تیسری جماعت کے بچے چڑیا گھر کی سیر کر رہے ہیں۔ تیسری جماعت کے بچے چڑیا گھر کی سیر کریں گے۔ مستقبل کا یہ یاد رکھ لیجیے، جس میں گا گی گے آئے گا وہاں پر مستقبل ہوگا، آخر میں سینٹینس کے گا گی اور گے لگے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ حال کی بات کر رہے ہیں تو رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیا ہے، لیے ہے، لیے ہیں، اس طرح سے۔ اور ماضی میں تھا، تھی، تھے لگیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب باقی آپ لوگ کو دیکھ لیجئے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔